الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ایک جج اپنے دوست سے بحث کرتا ہے کہ میں یہ چڑ کو نہیں مانتا. چڑ کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی، سب فضول بات ہے. دوست نے سمجھایا بن جاتی ہے، کہا نہیں. کہا اچھا کل بتاؤں گا. اس کے دوست نے اپنے بچے کو عدالت میں بھیج دیا جہاں جج کیس سن رہا تھا. دوران سماعت کہتا ہے چچا جی چٹنی دینا. کہنے لگا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں بچہ پھر اٹھ گیا، کہنے لگا چچا جی چٹنی. کہا الو کے پٹھے، میں نے جو کہا ہے چٹنی کہاں ہے یہاں عدالت میں، بیٹھو. تیسری مرتبہ جب وہ اٹھ کر کہنے لگا چچا جی چٹنی، جج عدالت چھوڑ کے اس کے بچے کے پیچھے بھاگ پڑا. وہ آگے آگے کہتا جا رہا ہے چچا جی چٹنی، اور جج پیچھے پیچھے بھاگ رہا. اگلے دن دوست ملا تو جج کو کہنے لگا اسی طریقے سے چڑ بنتی ہے. جیسے چڑ بنتی ہے ایسے ہی ہمارے ہاں مذاہب بنتے ہیں. یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ. عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، لیکن عیسائیوں نے ایک صلیب بنا کر اپنے گلے میں ڈال دی. اب عیسائیوں کی یہ پہچان ہے، صلیب پہنیں گے، قبرستان میں، اپنے قبرستان میں قبروں پر صلیب کے نشان لگائیں گے، اپنے گھروں پر صلیب لٹکائیں گے. اب صلیب لٹکانا ان کا مذہبی شعار بن گیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کو یہودیوں نے قتل بھی کر دیا، سولی بھی چڑھا دیا، اور اللہ کچھ بھی نہ کر سکا. صلیب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے گلے میں لٹکا لینا، نہیں.
کیا تورات میں یہ حکم آیا تھا صلیب لٹکا کر پھرنا؟ نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل نبی کے جوتے کی تصویر بنائی ہوتی ہے، پگڑی پر بھی لگائی ہوتی ہے، جیب پر بھی لگائی ہوتی ہے، محفلوں میں بھی سجائی ہوتی ہے، اور بعض بدبختوں نے قرآن کے اوپر بھی جوتے کی تصویر رکھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے اس جوتے کی تصویر کو نہ صحابہ کے درمیان عام کیا، نہ یہ تصویر تابعین کے درمیان عام ہوئی، ایسے ہی صلیب نہ اللہ نے حکم دیا نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن مذہب بن گیا۔ آپ نے گھروں پر دیکھا ہوگا ایک ہاتھ بنا ہوتا ہے، کھلا ہاتھ۔ نشانی یہ ہے کہ پنجتن کے ماننے والے اپنے گھروں پر یہ ہاتھ بلند کر کے لگائیں۔ اب پنجتن میں اللہ کے نبی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن اور حسین ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مدینے میں یہ ہاتھ، یہ پنجہ لگانے کا حکم دیا؟ چلیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں دیا، حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کوفے کے بازاروں اور گھروں پر یہ پنجہ لگایا۔ حضرت فاطمہ نے لگوایا ہو، حسن اور حسین نے، کسی نے بھی نہیں لگوایا، لیکن مذہب بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن نے کہہ دیا سب مل کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بننا۔ اللہ نے منع بھی کر دیا، نبی نے منع بھی کر دیا، پھر فرقے بن گئے۔ کیسے؟ ایسے جو بن گئے۔ محرم کے دنوں میں بہت کچھ نکلتا ہے، کیا یہی کام حضرت حسن نے کیا؟ اللہ حضرت علی کی شہادت پر بین کیا، چہرہ پیٹا، سینہ کوبی کی، انگاروں پر ماتم کیا، زنجیروں سے اپنے بدن کو لہو لہان کیا؟ نہیں۔ جب حضرت حسن کو زہر دیا گیا، یہی سارے کام حضرت حسین نے کیے۔ اپنے بابا حضرت علی کی شہادت کے غم میں اور اپنے بھائی حضرت حسن کی شہادت کے غم میں ہر سال کیے؟ نہیں۔ پھر اب یہ مذہب کیسے بن گیا؟ ایسے ہی ابھی ربیع الاول چڑھ گیا، پہلے محرم میں کہ کرونا نہیں آتا، اب ربیع الاول میں جلوسوں میں کرونا نہیں آتا، لہذا جلوس نکالے جائیں گے۔ اب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بالاتفاق نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ عید میلاد منانے والے اپنے امام احمد رضا خان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں،
اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہو گئے سب سے پہلے، پھر ان کا میلاد منانا، میلاد کا معنی کیا ہے؟ جس دن اللہ کے نبی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے یا زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر دیا؟ کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو اسلام؟ یا تو یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اگر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا تو پھر 12 ربیع الاول کو میلاد کیسی؟ اور اگر اللہ کے نبی کے نور کو پہلے پیدا نہیں کیا گیا تو آپ احمد رضا خان کے قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ جب 8 کو پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا کیسا؟ مذہب کیسے بنتے ہیں؟ 12 ربیع الاول 12 وفات تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ 12 ربیع الاول 12 وفات، نبی کی وفات کا دن، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے لوگ 12 وفات کہہ کر منایا کرتے تھے۔ 12 وفات عید میلاد کیسے بنی؟ ایسے جیسے مذاہب بنتے آئے۔ اب اس نے پھر ترقی کیسے کی؟ پہلے عید میلاد کی کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، مولوی نے اذان دلوانی شروع کر دی۔ عید میلاد کی جماعت نہیں ہوتی تھی، مولوی نے جماعت کروانی شروع کر دی۔ عید میلاد کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، مولوی نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ عید میلاد کے بیت اللہ اور نبی کی قبر کے خاکے نہیں بنائے جاتے تھے، ماڈل نہیں تیار ہوتے تھے، آج وہ بھی تیار ہونے شروع ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو عورتیں ان ماڈلوں کو دیکھنے کے لیے بازاروں میں بے پرد نہیں نکلتی تھی، وہ بھی نکلنے لگ گئی۔ 12 ربیع الاول کو ڈھول نہیں پیٹے جاتے تھے، بینڈ نہیں بجائے جاتے تھے، اب بجانے شروع کر دیے لوگوں نے، نئے کپڑے پہننے شروع کر دیے، مبارک بادیں دینی شروع کر دی، اور بہت سی خرافات۔ اب سوچئے، شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے خلاف شروع سے لگا رہا۔ مدینے سے حج کرنے کے لیے انصار کے قافلے آئے، آپ نے ان کی بیعت لی۔ جب بیعت مکمل کر چکے تو شیطان نے بلند آواز سے کہا، اے قریشیو، یہ فلاں گھاٹی میں بیعت ہو رہی ہے، بے دین لوگ بیعت کر رہے ہیں محمد کی۔ اللہ کے نبی نے اس آواز کو سنا اور آپ نے فرمایا، یہ شیطان اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور شیطان میں فارغ ہو چکا ہوں۔
اللہ کے نبی نے فوراً ہی اس مجلس کا اختتام کر دیا، قبل اس کے کہ شور شرابہ برپا کر دیا جائے، منا والے جاگ پڑیں اور یہ راز فاش ہو جائے کہ مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اسلام کی۔ سب سے پہلا وار اللہ کے نبی پر شیطان کا یہ تھا۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ جب مجلس برپا کی گئی مکے میں کہ اس کا کیا حل ہے، شیطان ابلیس بھی ایک سردار کا روپ دھار کر اس مجلس میں شرکت کرتا۔ ایک شخص نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ مکے سے اس کو نکال دو، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان سردار کے روپ میں بیٹھا تھا، کہنے لگا تمہاری یہ رائے غلط ہے، صحیح نہیں۔ کہا کیوں، ہماری یہ رائے غلط کیوں ہے؟ کہا یہاں سے نکالو گے، جہاں ڈیرے ڈالے گا وہیں پر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرے گا۔ تمہارا مقصد تو یہ ہوگا مکہ محفوظ ہو جائے، لیکن جب باہر کے علاقے میں اسلام پھیلے گا مکے میں بھی آ جائے گا۔ یہ تجویز غلط ہے۔ کہا اس کو قید کر دو۔ شیطان کہنے لگا اللہ کے نبی کو قید کر دو۔ نہ سردار کہنے لگے اللہ کے نبی کو قید کر دو، شیطان کہنے لگا یہ تجویز بھی غلط ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس کو قید کرو گے، اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، وہ طاقت میں آئیں گے، اس کو چھڑا کر لے جائیں گے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ یہ رائے دیتے رہے، شیطان رد کرتا رہا۔ آخر کار مکے کے سردار مجبور ہو کر کہتے ہیں حضرت آپ ہی کچھ رائے دیجئے، پھر کیا کریں؟ ابو جہل کہنے لگا ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور سارے قبیلے مل کر محمد کو قتل کر دو۔ لوگ قریشی بنو ہاشم کے لوگ سارے قبیلوں کے خلاف لڑ نہیں سکیں گے، مجبور ہو کر خون بہا لے لیں گے، ہم سب قبائل مل کر خون بہا ادا کر دیں گے۔ شیطان کہنے لگا ہاں یہ ہے تجویز، یہ ہے جو اس نوجوان نے کہی۔ شیطان اللہ کے نبی کو مارنا چاہتا تھا، نبی کے زندہ رہنے پر خوش نہیں تھا، آپ کی وفات پر خوش تھا۔ 12 ربیع الاول کو جو خوشیاں مناتے ہیں وہ سوچیں کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا تھا اللہ کے نبی فوت ہو جائیں اور اس کو چھوٹ مل جائے، جیسے چاہے کرے، جیسا کہ ملی۔ 12 ربیع الاول کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ ارتد العرب، عرب کے قبائل مرتد ہو گئے۔ ارتدت العرب، عرب کے قبیلے اسلام کو چھوڑ گئے۔ یہودی اور عیسائی گردنیں اٹھا اٹھا کر مدینے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیج کر ابو بکر صدیق نے جو لشکر مدینے سے باہر بھیجا، مدینہ فوجوں سے خالی ہو گیا۔ اتنا خطرہ بڑھ گیا کہ صحابہ مدینے کے راستوں پر پہرا دیتے تھے، اس ڈر سے قبائل مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔
لوگوں نے آ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق کی بیعت کی، لیکن کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو یہ حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، یہ ایک خاص آدمی کے لیے تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے اور اس کے بدلے میں ہمیں دعا دیتے تھے، اور ان کی دعا ہمارے لیے تسکین کا سبب بنتی تھی۔ جب اللہ کے نبی ہی نہ رہے، ان کی دعا ہی نہ رہی، ہمارے لیے تسکین کا سبب ہی نہ بنی، تو زکوٰۃ کیوں دیں؟ 12 ربیع الاول کے بعد حضرت فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام نصرنا لعالیہ، مجھ پر میرے بابا کی وفات کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں، اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی دن رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ 12 ربیع الاول کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ صحابی کہتے ہیں ہماری مثال ایسے ہو گئی کہ جیسے ایک ریوڑ ہے، اس کے سر پر چھت نہیں ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اور اس بارش سے جیسے ریوڑ تتر بتر ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ اور ہم 12 ربیع الاول کو نبی کے وفات کے دن کو چراغاں کر کے مناتے ہیں، جھنڈیاں لگا کر مناتے ہیں، نئے لباس پہن کر مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہوئے مناتے ہیں۔ کبھی اپنے باپ کی وفات پر بھی تو نے مبارکبادیں وصول کی؟ جشن منایا اپنے باپ کی وفات والے دن؟ جھنڈیاں لگائیں اپنے گھر پر، جلوس نکالے، اپنی عورتوں کو لے کر بے پرد کر کے ان کو بازاروں میں پھروایا؟ تجھے اس کام کے لیے حسنین کا نانا ملا؟ دین کیسے بگڑتا ہے؟ ایسے بگڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بدعات کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا، اس لیے خبردار کیا تھا نا کہ جس معاشرے میں ایک بدعت پنپتی ہے، اللہ ایک سنت اٹھا دیتا، پھر قیامت تک وہ سنت واپس نہیں آتی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف کثیر دیکھے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا اے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، اختلاف کے اس دور میں اس اختلاف سے بچنے کے لیے راستہ یہ ہوگا میری سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا، اور میرے صحابہ کی سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا۔ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑوں سے پکڑ لینا، کیونکہ یہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔
12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق کی سنت کیا تھی؟ فاروق اعظم کی سنت کیا تھی؟ حضرت عثمان کی سنت کیا تھی؟ حضرت علی کی سنت کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کی خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، کیونکہ آپ کی مدت خلافت 2 سال۔ حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ آئی، حضرت عثمان کے دور میں 12 مرتبہ آئی، حضرت علی کے دور میں یہ دن 6 مرتبہ آیا۔ 30 سال ایسے پورے ہوئے کہ 30 مرتبہ یہ دن خلفائے راشدین کے دور خلافت میں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیا تھی ابو بکر صدیق کی سنت؟ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالے تھے، جھنڈیاں لگائی تھیں، خوشیاں منائی تھیں، چراغاں کیا تھا، نئے کپڑے پہنے اور پہنوائے تھے، مبارکبادیں وصول کی تھیں۔ کیا تھی سنت؟ فاروق اعظم کی، نبی کے داماد عثمان کی، نبی کے دوسرے داماد علی کی کیا تھی سنت؟ لوگوں کو گمراہ کرنے، نبی کی امت کو گمراہ کرنے کا کام شیطان کا تھا۔ شیطان کیا کہتا ہے اپنے رب کو؟ اے اللہ فبما اغویتنی، اللہ میری اور آدم کی دشمنی تھی، اس کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں بھی پھر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جا کر دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، اور ان کی اکثریت کو لے ڈوبوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ کتنے جائیں گے جنت میں اور کتنے جائیں گے جہنم میں؟ قیامت کے دن اللہ آدم سے کہے گا آدم جہنم کا حصہ نکال۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کس تناسب سے نکالوں؟ کہا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ یہ بات سنیں گے، بچے اگر سنیں گے اس غم میں، اس بات کو سن کر کہ 1000 میں سے 999 جہنمی 1 جنتی، یہ بات ان کو بوڑھا کر دے گی۔ شیطان کی بات سچی ہو جائے گی کہ اے اللہ میں ان کی اکثریت کو برباد کر دوں گا۔ شیطان کا کام تھا آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنا، اور یہی کام آج مولوی کر رہے ہیں۔ اور بعض پڑھے لکھے بریلوی مولوی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اللہ کے لیے خوف خدا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ تم نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے؟ بے پرد عورتوں کو عید میلاد کے جلوسوں میں ماڈل کی زیارت کروانے کے لیے لے کر آتے ہو گھروں سے۔ جو کام شیطان کا تھا وہ علماء نے سنبھال لیا۔ کس کس کو ہم روکیں؟ ہم محرم کے دنوں میں اس بات پر پریشان ہیں
کہ یہ جلوس اس طریقے سے نکالنا، ماتم کرنا، نہ نبی کا طریقہ، نہ صحابہ کا، نہ حضرت علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا۔ ہم اس کو روتے ہیں، ہمارے اب اپنے سنی 12 ربیع الاول کے دن دیکھ لینا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ محرم کے 2 مہینے تم خطبہ نہیں دے سکتے، کر لو کیا کرنا ہے۔ یہ ایسا معاشرہ بن گیا ہے، کتے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں اور پتھروں کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں کہ کوئی پتھر اٹھا کر کتے کو مار نہ دے۔ ہم قرآن حدیث پیش کرتے ہیں نا، ہمارا جرم یہی ہے۔ قرآن حدیث پیش کرنے کے جرم میں ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے، زبان بندی کر دی جاتی ہے، کوئی تقریر نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ اور جو سنت کے خلاف چلنے والے ہیں ان کے لیے روڈ بند، پولیس، رینجر ایجنسیاں آگے پیچھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ محرم منایا جا رہا ہے۔ الٹا دور چل گیا ہے نا، چلنا کچھ اور تھا۔ کتاب و سنت پھیلنے کے لیے آئی تھی، توحید و رسالت پھیلنے کے لیے آئی تھی، اس کے راستے محدود کیے جا رہے ہیں۔ اور بدعات اسلام میں قابل رد تھیں، رکنے کے لیے آئی تھیں، اس کے راستے کھولے جا رہے ہیں کہ کوئی سڑک پر سے گزر بھی نہ سکے، کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے جائیں۔ کورونا کو ہم منت کر لیں گے، اس کی منت سماجت کر لی جائے گی کہ محرم کے دنوں میں نہ آنا، ایسے ہی ربیع الاول کے دنوں میں بھی نہ آنا، اس کے بعد آ جانا مسجدوں میں۔ مسجدوں کو ہم بند کریں، کیا کیا جائے؟ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرما گئے تھے کہ انسان تمنا کرے گا ان مشکلات اور فتنوں کو دیکھ کر، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا۔ صدیق اکبر کو گالیاں، پہلے عیسائی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کو ویزا مل جاتا تھا، جرمنی کا، امریکہ کا، انگلینڈ کا۔ انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، جس نے جانا ہو یا تو وہ مشہور کر دے گا میں قادیانی ہو گیا ہوں، مجھے جان کا خطرہ ہے، یا عیسائی وہاں جانے کے لیے نبی کی شان میں گستاخی کر دے گا۔ اب نیا طریقہ نکلا ہے، جو ابو بکر کو جو گالیاں نکالے گا اس کو لندن کا ویزا دیا جائے گا، اور چڑھائیں گے بھی وزیر فلائٹ میں، اس کے لیے بندوبست پہلے کر کے رکھا ہوا۔ گالیاں نکالنا تمہارا کام ہے، لندن پہنچانا ہمارا کام ہے۔ الٹا کام ہو گیا ہے نا شروع۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ یہ وقت وہ وقت ہے جس کو فتنوں کا وقت کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ اپنے اللہ سے فتنوں کے اس دور میں پناہ طلب کیا کرو، فتنوں سے اللہ کی مدد مانگا کرو، اعمال صالح کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔